بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ نئی بات لائیں. ہمیشہ نئی بات اچھی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے, نئی بات کیا لائیں گے ہم؟ اب جو نئی بات آئے گی وہ کفر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور اشرف الانبیاء سب سے افضل ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. اب کیا نئی بات چاہیں گے اس کے بعد جو نئی بات ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نیا نبی. تو اصل ہدف یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض تحقیقی باتیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیشہ نئی بات کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے. ایک موضوع اس وقت جو چلا حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ کے خلاف, تو توجہ دلائیں کہ حضرت مختار کے بارے میں جو اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا نیگیٹو, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیک وقت دو پاورز کے خلاف تھے. کس کے خلاف تھے؟ پوری بنو امیہ کے خلاف تھے, خصوصاً آل مروان کے, اور خود یزید کے, یا بالفاظ دیگر پوری بنو امیہ کے خلاف تھے. اور دوسری جانب سے اہل سنت کی جو خلافت کا سلسلہ ہے کہ جو بعض اہل سنت کے حساب سے وہ 7واں خلیفہ تھا, وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن زبیر, کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تھا. تو حضرت مختار کے خلاف دو پاورز چل رہی تھیں. ایک بنو امیہ کی پاور چل رہی تھی, یہ بھی دشمن تھے, اور ایک چل رہا تھا سلسلہ کس کا؟ زبیریوں کا چل رہا تھا. اور جو حامی تھے وہ انتہائی قلیل تھے. لہذا اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں نے جب بھی قیام کیا تو عموماً امام کی جان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ان سے منسوب نہیں کیا. تو جناب مختار کے بارے میں جو پروپیگنڈا عموماً بنو امیہ کا ہے اور زبیریوں کا ہے, تو پہلے یہ ذہن میں رہے کہ خطرناک زمانے میں تھے اور یہ پروپیگنڈا بنو امیہ کا اور زبیریوں کا تھا. اور پھر اس کے بعد پوری دنیا اہل سنت اس زمانے کے بعد سے لے کے آج تک خلاف رہی کس کے؟ حضرت مختار کی. وجہ کیا تھی؟ کہ جتنے وہ شدید تھے اہل بیت کے دفاع میں اور جتنے وہ سخت تھے دشمنان اہل بیت کو کچلنے میں, اتنا ہی ان سے زیادہ بغض کا اظہار کیا گیا. اب یہ کہا جانا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ امام نہیں مانتے تھے, تو یہ ساری تہمتیں, خصوصاً یہ کہ وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی مانتے تھے, یہ سب بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا. خصوصاً یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی جانب سے کہلواتے تھے کہ میں نبی ہوں, اور وہ دین سے نکل گئے تھے, سب یہ زبیریوں کا اور بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا. ہمارے افراد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کی کتابوں کے نظریات کو منبر سے بیان کرنے کے بجائے پہلے مرحلے میں دیکھیں کہ احادیث اور روایات اور تاریخ کس قسم کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر ہم باقی مسلمانوں کی کتابوں سے بھی ہر چیز کو صحیح سمجھنے لگیں تو معاملہ حضرت مختار کی شخصیت کی خرابی تک نہیں پہنچے گا, بلکہ اشرف الانبیاء کی شخصیت سب سے زیادہ خراب ہے کتب اہل سنت میں, کوئی شک ہے اس میں؟ اب اگر ہر ان کے مورخ کی کتاب کو ہم پڑھ کر, صحاح ستہ کے مؤلفین کو پڑھ کر, اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیں تو وہ علیہ السلام والسلام اسلام گیا. تو یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ تاریخ میں علماء تشیع نے کیا فرمایا اور خصوصاً ائمہ علیہم السلام نے کیا فرمایا, اور اگر ائمہ علیہم السلام نے مختصر فرمایا تو اس وقت حالات اور واقعات کیا تھے. اصل موضوع یہ ہے کہ خود روایات میں موجود ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے پاس جناب مختار آئے, اپنا نمائندہ بھیجا,
اور امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہم نے 3 پالیسیز آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کنیز غلام خریدتے تھے اور آزاد کرواتے تھے تربیت کر کے، تو آپ سمجھ لیں اس وقت حالات کیسے تھے. امام کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ اس طرح سے وہ اٹھیں اور اس کے بعد ایک اور کوئی بڑا نقصان ہو. لہذا جب محمد حنفیہ نے امام سے اس چیز کا ذکر کیا تو امام نے قانون کی جانب توجہ دلائی. اور وہ توجہ کیا دلائی وہ ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن جو سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ امام نے جناب مختار کو سپورٹ کرنے کے لیے جناب محمد حنفیہ کو ایک اتھارٹی دی تھی اپنی جانب سے. لہذا امام نے فرمایا لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت فعلی الناس موازرته لوجب علی الناس موازرته. اگر ایک زنجبار کا سیاہ غلام ہم اہل بیت کی طرفداری میں اٹھے، لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کے لیے ایک شدت رکھتا ہو. یہاں پہ تعصب وہی تعصب والی چیز ہے. تعصب کون سا؟ وہ نہیں جسے اردو میں کہتے ہیں، یعنی امام کے لیے بڑا شدید ہے. تو آپ فرماتے ہیں لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت لوجب علی الناس موازرته. یہ آپ نے قانون بیان کیا کہ اگر ہم اہل بیت کے لیے ایک زنجبار کا سیاہ غلام بھی، کہ جو اس زمانے میں انتہائی مظلوم اور انکلچرڈ قوم کہلاتی تھی زنجبار کے غلاموں کی، کیونکہ روم کے بھی غلام ہوتے تھے. روم سے مراد یہی بیزنٹائن امپائر کے، ترکی وغیرہ کے. اس زمانے میں یورپ کے غلام بھی ہوتے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ کم علم اور صرف سخت کام کرنے والے کہلاتے تھے اور انکلچرڈ کہلاتے تھے، اس زمانے میں افریقہ کے جنگلوں سے آتے تھے. ان کی قدر و قیمت کم ہوتی تھی، ان میں ہنر کم ہوتے تھے. وہ کوئی بڑے اچھے آرٹسٹ یا اچھے بڑے کوئی کام کرنے والے نہیں ہوتے تھے لکھائی پڑھائی کے. تو امام نے فرمایا لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت لوجب علی الناس موازرته. اگر زنجبار کا ایک غلام بھی ہم اہل بیت کے دفاع میں اٹھے، ہم اہل بیت کے لیے ایک تعصب رکھتا ہو، ہم اہل بیت کے لیے ایک محبت رکھتا ہو، تو کیا کریں؟ لوگوں پر واجب ہے کہ اس کا ساتھ دیں. یہاں سے کیا کنایا نکلا کہ اگر مختار کھڑے ہو رہے ہیں ہم اہل بیت کے دفاع کے لیے تو لوگوں پر واجب ہے کہ ساتھ دیں. اب اس کے بعد جناب محمد حنفیہ سے آپ نے فرمایا یا انی ولیتک علی ھذا الامر، اے میرے چچا میں نے آپ کو سرپرست قرار دیا، ولی قرار دیا اپنی جانب سے اس کام کے لیے. بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ کہا جائے گا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں تھے، بلکہ جناب محمد حنفیہ کے ذریعے سے کانٹیکٹ میں تھے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.